السلام علیکم میرے بھائی، آپ کے صبر کو سلام ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز میوٹ ہے ادھر ہی سے۔ سوری وہ میں نے میوٹ کی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ میرا نام عمیر ہے اور جی سر، میں ناروے سے ہوں۔ جی سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ میرا سوال جو ہے تھوڑا سا آپ نے جو پچھلے بھائی تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا اس بارے میں آپ نے ڈسکس کیا جی، کہ اسلام میں جو حق ہے اس کو ہم کس طرح کیا قانون ہے، کس طریقے سے ہم اس کو چن سکتے ہیں، کیونکہ جو دوسرے قوانین ہیں جیسے کہ ڈیموکریسی ہے اور ہوں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور ہوں، دوسرے ہوں، جو وہ ہیں، اگر میرا سوال یہ ہے، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کافروں کے یہ نظام جو دیے ہوئے ہیں یا جو ہوں، اگر وہ ہمیں یہ نظام نہ دیتے تو آج 2024 میں اگر ہم نے اپنے ملک کا ایک سربراہ چننا ہے تو کیا کیا طریقہ ہونا تھا؟ کیونکہ خدا 1400 سال پہلے خدا تعالیٰ کو تو یہ پتا تھا کہ دنیا جس طرح ملکوں میں بٹ گئی ہے، جی، ایک ملک کا سربراہ نے دوسرے ملک کو ملنا ہے یا جس طریقے سے، ہوں، سو ہمیں اگر وہ اس طرح کا ایک ریٹن قانون مل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لیڈ کرنے کے جو پرابلمس تھے یا جو کنفلکٹس آئے تھے ہمارے ساتھ وہ شاید ہمیں ہمارے پاس کلیئر ایک ڈاکیومنٹ ہوتا جس کے مطابق ہم اپنے لیڈر کو چن سکتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں جو ہم اسلام کو پہلے ڈیفائن کریں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ریویلڈ ٹروتھ، جو وہ سچ، وہ حقیقت جو اللہ کا میسج ہے، جو کریٹر کا میسج ہے ہمارے لیے، وہ اسلام ہے۔ باقی لوگوں کے جو نظریات ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں یا علماء نے بنائے ہیں، ان کے اجتہادات ہیں یا ان کے نظریات ہیں، اگر اللہ کے ریولیشن میں ہے تو ریولیشن کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بذات خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم اسلام کی اس طرح ہم تعریف کریں، اسلام وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ شیعوں کے نزدیک جو اللہ نے میسج بھیجا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اسلام کو اس طرح ڈیفائن کریں تو اس میں حکومت کے متعلق جو نظام ہمیں ملتا ہے تو لازمی جو امامت واضح طور پہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ساری اتھارٹی، اس میں سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے نزدیک خلفاء کو دی ہے، لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہے کہ وہ خلفاء کہاں سے آئیں گے، رولرز کو، اور وہ بہت براڈ ان کو اختیارات دیے کہ جس طرح وہ چاہیں، جس طرح چاہیں وہ رول کریں، اور یعنی فائنانس ان کے ہاتھ میں، ملٹری ان کے ہاتھ میں، اور پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی جگہ پہ لڑائی کرنا چاہیں، وہ کسی کو، سب کو طاعت واجب ہے ان کے ساتھ، یعنی اگر وہ دنیا کو فتح کرنا چاہیں تو طاعت واجب ہے ان کے ساتھ، اور وہ ظلم بھی کریں تو کوئی بات نہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ لیکن یہ خلفاء کہاں سے آئیں گے یہ نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ قریش سے ہوں گے۔ اب یہ کیسے چوز ہوگا، یہ کوئی حدیث وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن یہ اگر ہمیں یہ جو انگریزوں کا یا کافروں کا جو نظام ہے، ڈیموکریسی اور کمیونزم، اگر یہ انہوں نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو آج 2024 میں مسلمان کس طرح رہ رہے ہوتے، کس نظام کے تحت رہ رہے ہوتے، کون ہمارا سربراہ ہوتا؟ تو یہ جو وٹ ایف کا جو کوشچن ہے نا، یہ وٹ ایف کو کہاں سے لیں گے؟ اگر وٹ ایف کو وہاں سے لے لیں کہ اگر مسلمان واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی امامت غصب نہ ہوتا، امیر المومنین علیہ السلام کی سپورٹ ہوتی اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت بن جاتی، تو یہ واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہی کام کرتے جو امام مہدی علیہ السلام آخر میں کریں گے، یعنی پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوتا، اور یہ نیشن اسٹیٹس بنتے ہی نہ، اور یہ پالیٹکس کا بھی جو سسٹم ہے یہ ہوتا ہی نہیں، یہ دنیا صرف ایک ہی ملک ہوتا، سب بھائی ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب کہاں پہ کسی پہ ظلم نہ ہوتا، اور کہیں پہ جہل نہ ہوتا، اور کوئی کسی دنیا میں کسی قسم کا کرائم بھی نہ ہوتا۔ لیکن ابھی فی الحال اگر وٹ ایف کو ابھی سے لے لیں، اگر ہمارے پاس انگریزوں کا نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انگریزوں کا نظام نہ ہوتا ہمارے پاس، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان، دیکھیں مسلمانوں کے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ایسے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ ہے، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس بالخصوص ہمارے جو مسلمان بھائی اہل سنت بھائی، ان کے کتاب ہیں سیاست پر، الاحکام السلطانیہ ہے ماوردی صاحب کی، ان کے اجتہادات ہیں، اور یہ جو ان کے اجتہادات ہیں یہ اکثر دربار اور خلفاء کی خدمت کے لیے، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ خلیفہ کسی بھی طریقے سے خلیفہ بن جائے، چاہے وہ پہلے والے خلیفہ جو عادل تھا اس کو قتل کرے، یہ خلیفہ زبردستی بن جائے، میسیکر کر کے وہ خلیفہ بن جائے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اب یہاں پہ سب مسلمانوں کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر ہم اسلام کا ڈیفائن، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام یعنی اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا، یعنی قرآن سنت، اس میں ایک بہت بڑا وائڈ ہے۔ امامت کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، شیعہ مذہب کے، چلے پہلے میں اہل سنت کے مذہب کے مطابق بات کرتا ہوں، پھر شیعہ مذہب کے مطابق۔ اہل سنت کے مذہب کے مطابق اگر ان کے مذہب کے مطابق چلے نا، ان کے مذہب علماء کے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں اور احادیث کے روح سے، خلیفہ صرف قریش سے ہوگا، اور خلافت کا نظام ہوگا، اور خلافت جو ہے ایک بہت ہی براڈ اتھارٹی ہے پورے گلوب کے لیے،
खलीफा की जो अथॉरिटी होगी इस तरह नहीं कि वो लिमिटेड है जियोग्राफी के लिए, उसका पूरे ग्लोब के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे खलीफा मसला मिस्र में है या तुर्की में है, वो उसकी ताकत हिंदुस्तान पे भी वाजिब होगा, इंडोनेशिया पे भी वाजिब होगा, चाइना में भी वाजिब होगा। और उसकी अथॉरिटी बहुत ब्रॉड है। वो जिस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात हैं, उसी तरह उस खलीफे के इख्तियारात हैं। वो चाहे किसी शख्स किसी मुल्क पे अलगार करना चाहे, चाहे किसी चीज़, किसी भी तरह हर चीज़ उसके हाथ में, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप। और फिर वो अगर जुल्म भी करे, किसी बेगुनाह आदमी को कत्ल करे, तो उसकी गिरफ्त नहीं है। आप सब्र करें, फिर क़यामत में अल्लाह इंसाफ करेगा। या कि आपका माल छीन ले, या किसी कहाँ पे किसी को मैसेकर कर दे, किसी भी तरीके से, वो उसकी अज़ल नहीं होती। वो जितना जुल्म करे, फिस्क करे, उसका अज़ल नहीं होता। ये हमारे भाइयों के मजहब में है, इसमें से बहुत सारे अहादीस में है और बहुत सारे उलमा के इज्तिहादात हैं। तो इसमें अगर आप कहते हैं अगर वेस्ट से हम डेमोक्रेसी ना लेते ना, मैं नहीं कहता डेमोक्रेसी एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है, और मैं इस बात का मतलब मैं कभी नहीं कहता कि डेमोक्रेसी जो है उसमें इंसाफ है, उसमें जुल्म नहीं है, नहीं, ये बातें मैं नहीं कहता। तो कोई इस बात का हमला करे कि मैं यहाँ पे वेस्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। अर्ज यह है कि अगर वेस्टर्न थॉट्स अगर ना होता हमारे पास, तो क्या सिस्टम होता? वही सिस्टम होता जो मिडिल एजेस में यूरोप पे हाकिम था, जो मुसलमानों पे खुलफाए बनी अब्बास, खुलफाए बनी उमैया, खुलफाए खिलाफत उस्मानिया के दौरान जो सुल्तनत मुगलिया हिंद में था, उसी तरह का होता। लेकिन अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री को देखें, सारा पावर प्ले था। कोई ख़ानदान अगर ताकतवर था, उसने हुक्मरानी ले ली, कोई टोटल पावर प्ले था। तो अगर मेरा सवाल ये है कि अगर हमें एक ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट मिल जाता कि इसके मुताबिक हम इस्लामी फलाही रियासत बना सकते हैं, इस्लामी रियासत अब इसी तरह अपना हक में वक़्त हम चुन सकते हैं। तो फिर शायद हमारे लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सारे प्रॉब्लम्स हुए, जो सारे कॉन्फ्लिक्ट आए, वो शायद उस चीज़ से हम बच जाते। अगर आप देखें, अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई डॉक्यूमेंट लिखाते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए कि वो जिस माहौल में रहते थे, वहाँ पे किताबों का कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे लोग, मुसलमानों के पास कोई किताब नहीं था। मुसलमानों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कुरान भी नहीं लिखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। कुरान भी जो है किताबी शक्ल में नहीं था। कुरान गत्तों पे, लकड़ पे, हड्डी वगैरह पे वो मुतफ़र्रिक़ पड़ा हुआ है। कुछ कुरान लोगों को याद है, कुछ याद नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे डॉक्यूमेंट लिखते, तो उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार अपनी पूरी अथॉरिटी अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को दी है, और उन्होंने लिखाना चाहा भी मरते वक़्त, लेकिन सहाबा ने नहीं लिखने दिया। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं ना तफ़सील के साथ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग अमल करते हैं, उसको पढ़ भी लेते, उनको पढ़ना भी आता था। माशरा ऐसा था कि वो अगर लिखा भी देते हैं ना कि उसमें पूरे हुकूमत के कवानीन है, उनको पढ़ना आता है, वो या उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जब उनकी अपनी सियासत, उनकी अपनी हवाए नफ्स उससे मुतसादिम हो जाए, तो उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह कोई बात नहीं। ये आलम इस्लाम पूरा इस वाक़े का शाहिद है। जब हुकूमत वक़्त की सियासत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात से टकरा गई है, तो वो उनको प्यासे ज़बान के साथ सहरा में उनके बच्चों के साथ शहीद किया, और उनके पूरे ख़ानदान को उठा के ले गए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ ये कर सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट को, अगर आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंट से कोई मुश्किल हल होता, कोई मुश्किल हल ना होता कि पूरे कवानीन लिखते हैं हुकूमत करने की। और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये चीज़ देखें कि हम हुकूमत कर सकते हैं, और उस हुकूमत में हम ज़ुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह की हुकूमत वो हुकूमत होगी जिसमें किसी पे ज़ुल्म नहीं होगा, किसी का अब्यूज़ नहीं होगा। तो ये आम जो मुसलमान है गैर मासूम, ये नामुमकिन है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। एक डिवाइन गवर्नमेंट है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवर्नमेंट है, कि वहाँ पे किसी किस्म का ज़ुल्म नहीं होगा, वो गारंटीड है। क्योंकि उसके सरबराह एक ऐसा शख्स है कि वो ज़ुल्म नहीं होने देगा, वो खुद भूखा रहेगा, किसी को भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन जो आम मुसलमान है, यानी गैर मासूम हतमन ज़ुल्म करेगा, हतमन ख़ता करेगा। तो इनको देखें, इनको अथॉरिटी देने की कि आप अल्लाह के नाम पे हुकूमत करें, ये ख़यानत होगा। अल्लाह ये ख़यानत अपने इबाद के साथ, अपने बंदों के साथ नहीं कर सकता कि आप मुझे एक ऐसी चीज़ का अमानत दे दें, मुझे एक ऐसा ट्रस्ट दे दें कि मैं उस ट्रस्ट को कैरी आउट नहीं कर सकता। ट्रस्ट यह है कि मैं लोगों के साथ इंसाफ करूँ, और मुझे इनके माल पर, इनके जान पर, इनकी ज़िंदगी पर, इनकी आबरू पर, इन पे मुसल्लत हो जाऊँ। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट यही है कि लोगों की जान, माल, आबरू, उनकी फाइनेंस सब गवर्नमेंट के हाथ में है। और वहाँ पे जो लोग एलीट्स हुकूमत करते हैं, चाहे वेस्ट की बात करें, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे ब्रिटेन की बात हो, या पाकिस्तान एलीट्स, दे ऑलवेज वॉच फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, ज़ाहिर में डेमोक्रेसी है, लेकिन उस तरह नहीं है कि वो अगर उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उनके अपनी इंटरेस्ट अवाम के इंटरेस्ट के साथ, वो अवाम के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। वो अपने इंटरेस्ट को, हर पॉलिटिशियन, हर शख्स, उसने अपने इंटरेस्ट को देखना होता है। और अगर आपको कभी कभी ऐसा शख्स मिले भी ना कि वो अपनी इंटरेस्ट को छोड़ देगा, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को छोड़ देगा, वो अपनी मुल्क और अपने अवाम के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा देगा, उसको नीचे लाएंगे। उसको वो कामयाब हुकूमत नहीं हो सकेगा उसका। तो अर्ज यह है कि गैर मासूम, देखें यहाँ अल्लाह ताला ने ये जो हुकूमत की जो अमानत है, जो ट्रस्ट है, इसको सिर्फ और सिर्फ मासूम को दिया। मासूम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए इनके अलावा किसी और को न कवानीन, हुकूमत के कवानीन का पता है, और न किसी को ये किसी हदीस में, कुरान की आयत में कि फिलान शख्स को हुकूमत बना दे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसको है जिसके पास इस्मत है,
وہی حکومت کر سکتا ہے اللہ کے نام پر، اور اللہ کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ بالکل جو پورا ورلڈ ہے، یہ دنیا ہے، یہ پیراڈائز بن جائے گا. اس میں نہ جہل ہوگا، نہ کسی قسم کی ظلم ہوگی، نہ کسی قسم کی تلفی ہوگی، نہ غربت ہوگا. وہ اس موجودہ ایلیٹس کی حکومت میں، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے سعودی عرب جیسے ڈکٹیٹرشپ ہو، ان سسٹمز میں اس کا حاصل ہونا ناممکن، امپاسبل ہے. جی سر. پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مثلاً اسلام میں زندگی کے اسلام تمام حقیقت میں معاملات ہے، کو حقیقت میں ہے، جو ہمیں پہنچا ہے نہیں. جو اسلام ہمارے پاس سے کمپلیٹ نہیں ہے. جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اس کے پورے انسٹرکشنز ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مکمل ہے. جو ہمارے پاس نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، اس کے انسٹرکشنز جی، کیا، اس کے ڈائریکشنز کیا، جی۔ رولز کیا. اوکے، ایک سوال اور میرا ہے، یہ ذرا جی اس سے ہٹ کے تھوڑا بڑا پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے کہ نہیں، لیکن جو جی قرآن شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، جی میں صرف یہ پوچھنے میں سوال یہ تھا کہ آج وہ مکمل اس شکل میں ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جنگ یمامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ مہینوں کے بعد ہوئی تھی، تو بہت سارے ایسے حافظ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، جو شہید ہو گئے تھے. ہوں. سو میرا سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن جس شکل میں ہے وہ مکمل ہے یا؟ اور دوسرا تو ایک سوال اور ہے، بڑا جی بنیادی سا ہے کہ حضور ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ وحی تو اقرا بسم ربک الذی تھا، لیکن آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ تو الف لام میم سے. ہوں. سو یہ تو اس کا جو آرڈر ہے قرآن شریف کا، جو ایک سیکوینس ہے، وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ کس کے پاس وہ سارا کچھ تھا؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے. دیکھیں میرے بھائی، جو دیکھیں ابھی اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا کہ قرآن یہ کہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے کمپلیٹ ہے، وہ تو کہیں گے جی جی کمپلیٹ ہے. وہ آپ کو کافر کہیں گے اگر وہ اس کے مخالفت کریں، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیر از نو ایویڈنس فار دیٹ. The evidence all allude to the contrary. ایویڈنس جو ہے اس کے ضد کو واضح طور پر نہیں کہ ایمبیگوسلی، واضح طور پہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ یمامہ میں حافظ مرے تھے، وہ حافظ نہیں تھے، وہ قاری تھے، ان کو پڑھنا آتا تھا، ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا. حافظ کوئی نہیں تھا. یہ بھی مشہور کر دیا کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے، اس میں بہت سارے قرآن کی صحابہ نے حفظ کیا تھا. یہ جھوٹ مشہور کر دیا لوگوں نے. حافظ کوئی نہیں تھا، وہ ان کو پڑھنا آتا تھا، وہ وہاں پہ جنگ میں مرے تھے. تو اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اگر آپ اسی موضوع پہ میرے چینل پہ دیکھ لیں تو وہاں میرے مناظرات ہیں، میرے اسپیچز ہیں اس مسئلے پر، اور بہت سارے مسائل میں جو میں نے بیان نہیں کیے، بہت سارے ایویڈنس ہے میرے پاس، جو ابھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو ظاہر کروں. تو ایویڈنس اس کا بہت زیادہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ اور اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی. اس کی دلیل کچھ بھی نہیں کسی کے پاس، سوائے نعرے کے، سلوگن کے. دلیل کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ آپ ایک سوال. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں بھول گیا. وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا ہاں بسم ہاں، وہ ربک بھی الذی، وہی ہے نا کہ وہ ترتیب قرآن کی جو سیکوینس جو سیکوینس آرڈر ہے، جو آرڈر ہے، وہ ترتیب نزول نہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے. وہ تو خود سب اقرار کرتے ہیں. یہ ترتیب جو ہے، ترتیب یہ صحابہ کا کام ہے، اور انہوں نے اپنی جو مفادات ہے، اپنی سوچ سے انہوں نے جو ترتیب رکھا ہے وہی ترتیب رکھا ہے. اس میں ورسز کی لیکن کس نے ترتیب ہے. ڈیسائیڈ کیا اس ترتیب کو؟ اہل تشریف نے ہاں، کیا؟ یہ ورسز کی ترتیب ہے، اور پھر سوروں کی ترتیب ہے. سوروں کی ترتیب تو سب کو معلوم ہے. یہ سوروں کی ترتیب جو ہے، یہ ترتیب نزول نہیں. اللہ نے اس طرح قرآن نازل نہیں کیا. اور جو ودن ہر سورہ جو ورسز کی ترتیب ہے، اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. تو یہ سب صحابہ نے عثمان کے زمانے میں ہی ہوا تھا. وہ بیٹھ کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، وہ آپس میں کرتے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے کافی انہوں نے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جو اس زمانے میں صحابہ نے، یعنی صرف اہل بیت نے نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بہت ہے. عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، بہت سارے صحابہ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. اس زمانے میں یہ بہت بڑا جھگڑا تھا، یہاں لڑائی ہوتی تھی اس بات پہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے. تو وہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا. اور کیوں؟ لیکن وہ زمانے یہ تھا کہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ بہت محدود، مثلا 100 میں سے 2 آدمی کو نہیں آتا تھا پڑھنا. یعنی بہت محدود افراد تھے جن کو پڑھنا آتا تھا، جو پڑھ سکتے تھے. 99.99% لوگ ان پڑھ تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے. کتاب کسی کے پاس، اور قرآن کی جو کاپیز ابھی ہر گھر میں 4-5 ہر کمرے میں جائے قرآن کی کاپی پڑھی ہے نا. بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں لوگ، لیونگ روم میں رکھ لیتے ہیں برکت کے لیے. قرآن تو ہر جگہ ہوتا ہے. اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا. قرآن کسی کے پاس تھا، اور ان کاپیز میں بڑا اختلاف تھا. قرآن کی جو کاپیز تھے مینوسکرپٹس میں، کیونکہ یہی اس میں سے ایک یہ اور سوال بھی نکلتا ہے کہ اور حضور جو صلی اللہ علیہ وسلم معاف پہ جب کیجیے گا، وحی نازل. جو عثمان نے جو مینوسکرپٹ بنائی ہے، اور باقی مینوسکرپٹس کو اس نے زبردستی، یعنی ڈکٹیٹرشپ کے تھرو، نہ کہ کنسنسس کے تھرو، ڈکٹیٹرشپ کے تھرو اس نے باقی سب کو ڈسٹروائے کیا، جلایا ہے. تو یہ جو اس نے جب جلایا ہے قرآنوں کو، اس پہ بڑا فتنہ ہوا تھا اس زمانے میں. بڑے سینئر صحابہ نے اختلاف کیا تھا، مخالفت کی تھی اس بات کی. لیکن وہ کیونکہ وہ بہت پاورفل تھا، پوری آدھی دنیا پہ اس کی حکومت ہے، اس کے مقابلے میں صحابہ کی بات نہیں چلتی تھی. اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. بہرحال یہ قرآن کی جو کہانی ہے وہ اسی سنت کی کہانی. ابھی پوری سنت ہمارے پاس نہیں ہے. سنت میں سے 90-99% غائب ہے، کیونکہ 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، انہوں نے کتنے کام انجام، کتنے جملے بولے ہیں، اس میں سے تو 99.99% نہیں ہے. جو 2-3 ہزار 4-5 ہزار حدیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. 4-5 ہزار حدیث، وہ 30 سال میں آدمی جتنا بات کرتا ہے، وہ یہ 3 ہزار جملے تو نہیں ہوتے نا. جو اس جملوں میں وہ بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہے، افعال تو اس کے کئی زیادہ. تو وہ تو
مفقود ہے, وہ لاسٹ ان ہسٹری. ہاں, تو یہ تو اگر کوئی کہہ دے نا کہ قرآن, وہ تو سنت کی بھی یہی کہانی ہے. اور شریعت کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ شریعت لا جو ہے یہ جس طرح سعودی عرب کے اندر یا باقی جنہوں نے شرعی نظام شریعت کا نظام ہے, اس دیکھیں کے یہ اوپر آپ اصل کا میں کیا جو شرعی نظام سے کیا مراد ہے, یہ جو کرمنل کوڈز ہے نا, کرمنل کوڈز کیا جو اپلائی ہوتے ہیں, کیا ہاں, کیا؟ کسی کا سر کاٹ دیا, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, یہ اصل میں جو ہے, یہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو اختیار ہے کہ یہ رولز یہ جاری کریں. یہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایز اے لیجیٹیمیٹ رولر وہ ان احکام کو جاری کرے. اگر کوئی صحابہ خدا کے مثلا کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے, وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نے چوری کیا آپ جا کے اس کا ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتھارٹی کس کو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو یہ اتھارٹی ملی ہے, یہ اسلامک کوڈز وہ جاری کر دیں. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ ملی ہے, ہم حکومت بنائیں گے اور یہ کوڈ جاری کریں گے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا جو لیجیٹیمیٹ جو سکسیسر ہے وہ انہی کی طرح ایک معصوم ہے, انہی کی طرح ایک انفیلیبل پرسن ہے, ان کو یہ اتھارٹی ملی ہے, باقیہ کو یہ اتھارٹی ملی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے جو کرمنل کوڈز بھی جاری ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے نام پر, کم اسلام کا حکم جاری کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ اصل اتھارٹی کس کی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد جو ان کا جو ڈیوائنلی اپوائنٹڈ سکسیسر ہے, ان کی یہ اتھارٹی ہے. جی سر. سو اگر اس میں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالیہ میسنجر کا رول انہوں نے, مطلب میسج خدا کا میسج لے کے آئے تھے. جی. سو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا, وہ اپنی امت کے لیے میسج, خدا کا میسج لے کے آنے کے لیے, اور وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خدا تعالیٰ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 1400 سال بعد کے جو مسلمان ہوں گے, ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ ایشوز ہوں گے, یہ پرابلمس ہوں گے. تو اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا تھا کسی بھی صورت میں, قرآن کی شکل میں یا کسی بھی چیز میں؟ I have addressed this several times. اب سن لیں, دیکھیں یہ تو پہلی بات نہیں ہے, شرائع اس سے پہلے بھی آئی ہیں, اور خود اسلام کہہ رہا ہے کہ شرائع کو چینج کیا گیا. شرائع لاسٹ ہو گئی اور چینج بھی ہوا ہے نا. اسلام جو آخری ہے, اسلام سے پہلے بھی ہوا ہے کہ اللہ کی جانب سے ڈیوائن میسج آیا, شریعت آئی ہے, اس کو لوگوں نے چینج کیا یا اس کو ضائع کر دیا, وہ بھولا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس معاشرے میں آئے ہیں تو وہ اللہ کا آخری دین لے کے آئے, اس کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی قانون نہیں آنے والا. اور جب یہ ان سے پہلے کے ساتھ ہو چکا ہے, اور انہوں نے خود بار بار کہا کہ جو پہلے ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا, میرے امت کے ساتھ بھی ہوگا. یہ بھی مزے کی بات ہے عمر بھائی, انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ جو پہلے والوں نے کیا ہے آپ مسلمان بھی وہی کریں گے. تو انہوں نے کون سا اسٹیپ لیا ہے کہ سیف گارڈ کریں. یہ جو انفارمیشن میں لے کے آ رہا ہوں, اللہ کی جانب سے جو میسج لے کے آ رہا ہوں, یہ فیوچر میں 1000 2000 5000 سال, کیونکہ قیامت اگر 1 لاکھ سال بھی ہے, 1 ملین سال بعد بھی ہے, تو اور تو کوئی نبی نہیں آنے والا, تو ان تک پہنچایا جائے. دیکھیں وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ معاشرے تو ہے ان پڑھ, ویڈیو سسٹم تو نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر دیں, ویڈیو کو کوئی ریکارڈنگ کر دیں, اور وہ سب ان پڑھ لوگ ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ کرتے بھی نا, دیکھیں اگر ویڈیو ریکارڈنگ ممکن ہوتی تو ویڈیو کو وہ چینج کرنا بھی ممکن ہوتا. اس کو جیسے حدیث بناتے ہیں نا لوگ, جھوٹی حدیث بنانا, اس کا ویڈیو بنانا بھی ناممکن نہیں تھا. تو اور لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اور اکثر لوگ جو ہیں جو مسلمان ہوئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں 2 سال میں مسلمان ہوئے تھے, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبردستی مسلمان ہوتے ہیں, وہ قتل ہو جاتے اگر مسلمان نہ ہوتے, یا ان کو پیسے دے کر مؤلفت قلوب تھے, ان کو زکوٰۃ پیسے وغیرہ دے کے ان کا دل بہلایا تھا, تبھی مسلمان ہوئے تھے. اور جو پرانے مسلمان تھے وہ بھی وہی لوگ تھے جو جنگوں سے بھاگتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اس حالت میں جو ڈیوائن میسج ان کے پاس آیا ہے, قرآن مجید ہے, بہت سارا انفارمیشن ہے, رولز اینڈ لاز ہیں, اور صرف رولز اور لاز نہیں, حلال حرام کے بہت سارے انسانیت کی جو مشکلات ہیں ان کا حل ہے, ڈیزیز ہے ان کا علاج کیا ہے وغیرہ وغیرہ. جو بھی چیز بشر کو دیکھ, اللہ جب ہدایت بھیجتا ہے, جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہے اس کی, اللہ تعالیٰ کے پاس کا جواب ہے. مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں بیماری کی دوا کیا ہے, ان کے پاس جواب تھا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ان کے پاس تھا. ان کو سیف گارڈ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا ان کے پاس دیکھ, اگر وہ لکھا دیتے نا کہ یہ لکھ لو, وہ ایک کتاب بن جاتی کانگریس کے لائبریری سے بھی بہت زیادہ بڑا. اور پھر وہ پہلے ایسے کتاب لکھانا ناممکن تھا وہاں پر, پھر اس کو سیف گارڈ کرنا, پھر لوگ اس کو چینج نہ کریں, وہ بھی یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ جیسے پرانے امتوں کے ساتھ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گارنٹیڈ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اللہ کے حکم سے, کہ اس میں کسی قسم کی اس میں خدشے کی اور کسی قسم کی لاس ہونے کی یا چینج ہونے کی اس انفارمیشن میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا انفارمیشن ٹرانسفر کر دیں گے ایسا شخص جو بالکل انہی کی طرح ہے, انہی کی طرح معصوم ہے, انہی کی طرح انفیلیبل ہے, انہی کی طرح اللہ کی جانب سے پروٹیکٹڈ ہے, کہ وہ بھولے گا نہیں, اور وہ شیطان کی وجہ سے, ہوائے نفس کی وجہ سے, اپنی قوم کی مفادات یا اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی چیز کو چینج نہیں کرے گا. تو وہ سارا انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹرانسفر کیا.
اور وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. انہوں نے اپنے بعد امام حسن علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا, انہوں نے بعد امام حسین علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا. تو یہ سارا وہ اتھارٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, وہ سارا انفارمیشن ان کو منتقل کیا ہے, اور وہ نسل بنسل چلتا رہے گا. آج بھی امام مہدی علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ اگر اس طریقے کو نہ لیا جائے نا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار ہے, نسجیر اللہ بھی غدار ہے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے تورات بھیجا, انجیل بھیجا, اس کو لوگوں نے چینج کیا. شریعت بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام, یہودیوں نے چینج کیا, حلال کو حرام کیا, حلال کو حرام کیا, اور پھر اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم مسلمان بھی یہی کرو گے. اور اس کے بعد کوئی اسٹیپ نہیں لیا, کوئی ایسا کوئی اللہ نے اسٹیپ نہیں لیا کہ یہ انفارمیشن اگلے والے نسلوں تک کیسے پہنچے گا. یہ کوئی اسٹیپ نہیں لیا. تو وہ انفارمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے, صحابہ نے جو دیکھا بھائی, جو یاد رہ گیا, جو یاد نہیں رہا وہ بھول گئے. باقی والی نسلوں تک 150 سال تک تو کسی نے حدیث لکھا ہی نہیں. اس کے بعد جو لکھا گیا تو وہ اس میں غلط حدیث, جھوٹی حدیث, ضعیف حدیث, اور بہت اکثر حدیث اس میں پہنچے ہی نہیں. قرآن مجید کی بھی کہانی آپ کو پتہ ہے. تو دیکھیں, جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کی داستان کو دیکھیں اور سنت کی داستان کو دیکھیں, کہ قرآن کی جو ہسٹری ہے اور سنت کی جو ہسٹری ہے, اس کو دیکھیں, بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر دین وہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت کہتے ہیں, تو اللہ بھی غدار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار. ان پہ بڑا تان ہے کہ آپ نے کیوں ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا, جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب قرآن پہ بھی مصیبت آئے گی, سنت پہ بھی, تو آپ نے وہ انفارمیشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں کوئی اسٹیپ نہیں لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا, سب ضائع ہو گیا. بہت کم بچا ہے اس میں سے, ہمیں پتہ نہیں کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف, اس پہ ہمیشہ نظار رہتا ہے, اس پہ ہمیشہ ڈسپیوٹ رہتا ہے. تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیپ لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیپ ممکن ہی نہیں تھا اس معاشرے میں, کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ سب ان پڑھ لوگ ہیں, اور سب ایسے مخلص وفادار لوگ نہیں تھے کہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان, وہ وہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد طائف میں جب پہنچے, تو راستے میں صحابہ نے نبی سے خواہش کی کہ ہمارے لیے بت بنا دو. ہمیں انہوں نے ایک درخت تھا وہاں راستے میں, ذات انوات اس کو کہتے تھے, وہ صحیح حدیث میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مذاق, وہ لازمی بات ہے, سیریس تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق, توحید کا مذاق اڑانے کے لیے, کہ ہمیں خواہش ہے کہ بھئی جس طرح مشرکین کے پاس بت ہیں, ہمارے لیے بھی اسی طرح بت بنا دو کہ ہم بت کی پوجا کریں. تو جب وہ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ بتوں کی پوجا کی وہ تمنا رکھتے ہیں, تو بہرحال ان کی میموری پہ ڈیپینڈ کرنا, ان کے قوت حافظہ برداشت پہ, اور ان کے اگلے والے نسل تابعین کے قوت حافظہ پہ ڈیپینڈ کرنا, یہ تو کوئی عقل کا کام نہیں ہے. اوکے میرے بھائی, ساری جی ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. اوکے تھینک یو سر, میں اللہ بلیس, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت دیر انتظار میں رہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.